بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں بہت امیر ہوں، میں بہت عزت دار ہوں، میں بہت حسین ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان کی اوقات صرف اتنی ہے کہ نہ پیدا ہوتے ہی خود نہایا اور نہ مرنے کے بعد آخری بار خود نہا سکے گا۔ یہ لفظ میں جو ہے نا، یہ زیادہ تر منفی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس میں غرور اور تکبر شامل ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اگر زندگی میں ہی لفظ میں کی منفی حقیقت کو سمجھ گیا تو یقیناً وہ عاجز بندہ ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو آخری وقت تک اس بات کا غرور ہی رہتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ بات اچھی بھی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی کسی خصوصیت پر غرور کرنا شروع کر دے تو یہ بات نامناسب ہے۔ آپ نے فرعون، قارون اور نمرود کا نام تو سنا ہوگا، جنہیں اپنی سلطنت اور قارون کو اپنی دولت پر بے انتہا غرور اور تکبر تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کے غرور اور تکبر کی بنا پر ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ان کی دولت اور ان کا تکبر ان کے کسی کام نہ آیا۔ جو انسان عاجز ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کی دولت یا دوسروں کی چیزوں پر کبھی نظر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ نے اس کو جو دیا ہوتا ہے وہ اسی پر قناعت کرتا ہے اور اسی پر صبر و شکر کرتا ہے، اور ایسا انسان ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دنیا میں عاجز بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے تو کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ میرے دادا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا، انسان کی اپنی جیب میں جتنا پیسہ ہو وہی اس کا اپنا ہوتا ہے، کسی دوسرے کے پیسے پر نظر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں اور حکمت سے اسے تھامے رکھتے ہیں، اگر وہ اونچا اڑتا ہے تو اسے نیچے کھینچ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ کریم اسے نیچے ہی رکھنا، اور اگر وہ اپنے آپ کو نیچا رکھتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ کریم اسے بلند رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو ذلت سے بچ کر عاجزی کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی جمع پونجی خرچ کرے اور عاجزوں اور مسکینوں پر رحم کرے اور علم دین کے ماہروں سے دوستی رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اسلام کی ہدایت دے اور اسے حسن صورت عطا فرمائے اور اسے عیبوں سے محفوظ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عاجزی اور انکساری کی دولت بھی بخشے تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ہی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 خاموشی، اور یہ اول درجے کی عبادت ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ نمبر 3 عاجز و انکساری۔ نمبر 4 دنیا سے بے رغبتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے، قناعت میں آزادی اور عزت ہے۔ کسی نے کہا کہ عاجزی اور انکساری سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں۔ اگر تم عاجزی اختیار کرو
اور اس کے ساتھ تقوی کو اپنا سرمایہ بنا لو تو اس سے تمہیں 2 فائدے حاصل ہوں گے کہ تم دولت سے بے نیاز ہو جاؤ گے اور ایک گھڑی میں صبر کرنے سے جنت میں عیش کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر اس کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کرم سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ۔ داناؤں کا قول ہے کہ عزت خوبصورت لباس میں نہیں، خوبصورت لباس زیب تن کرنا اور لباس فاخرہ سے زینت حاصل کرتے رہنا انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ ایسا انسان صرف دنیا سنوارتا ہے جو سراسر اس کے لیے دھوکہ اور نقصان ہے۔ اس لیے آخر میں یہی کہوں گی کہ دنیا اور دنیا کی زینت میں پڑنا چھوڑ دو اور دولت اور خوبصورتی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس پر قناعت کرو اور اسی پر راضی رہو جو اللہ پاک نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔